ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں گو وقار، سنجیدگی اور متانت کی فضا ہر وقت قائم رہتی، یہاں تک کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں ایسے باادب و با متمکن ہو کر بیٹھتی کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ادنا سی حرکت سے اڑ جائیں گے، مگر پھر بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنبی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف نبی مرسل کی حیثیت سے احترام رسالت کو ملحوظ رکھتی ہوئی وعظ و تلقین میں مصروف رہتی، تو دوسری طرف آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک بے تکلف دوست اور ایک خوش مزاج ساتھی کی حیثیت سے بھی میل جول فرماتی۔ اگرچہ زیادہ اوقات میں آپ کی مجلس ایک دینی درسگاہ اور تعلیمی ادارہ بنی رہتی، تاہم کچھ دیر کے لیے خوش طبع مہذب دوستوں کی ظرافت کی باتیں بھی ہوتی، گھر بار کے روزانہ کے قصے بھی بیان ہوتی، غرض بے تکلف سے آپ اور صحابہ کرام آپس میں بھی گفتگو کرتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ظرافت کس طرح کی تھی۔ اس تشریح کی یوں ضرورت ہے کہ بہت سے کاموں میں ہمارے غلط عمل سے ہمارے نظریات بدل چکے ہیں، تخیل کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، ہر معاملہ میں اعتدال کو بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم سنجیدہ اور متین بنتے ہیں تو اتنی کہ خوشطبعی اور ظرافت ہم سے کوسوں دور رہتی ہے، اور اگر خوشطبع بنتے ہیں تو اس قدر کی تہذیب ہم سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ایک خاص معیار اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کی ظرافت کی تعریف آپ ہی کی زبان مبارک سے سن لیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے تعجب سے پوچھا کہ آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک، مگر میرا مزاح سراسر سچائی اور حق پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہمارا آج کل کا مذاق وہ ہے جس میں جھوٹ، غیبت، بہتان، طعن و تشنیع اور بے جا مبالغوں سے کام لیا گیا ہو۔ ذیل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہوا کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور لجاجت سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا ہے بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بوڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر نامی ایک دیہاتی دوست تھے جو اکثر آپ کو ہدیے بھیجا کرتے تھی۔ ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہی تھی کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزری۔ ان کو دیکھا تو بطور خوش طبع چپکے سے پیچھے سے جا کر ان کو گود میں بھر لیا اور بطور ظرافت آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے چھوڑو دو، کون ہے؟ ذرا مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان ہی اٹھائے گا۔ ان کا رنگ سانوالا اور خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو۔